شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو کس شیطان نے ورگلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی، تم آگ سے بنے ہوئے تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی؟ یہ پٹیاں کس نے پڑھائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا. شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلسی. تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے. بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں. روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے. سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. آج کل کیا ہمیشہ سے چاہیے. لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا. بال کٹائیں، بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں. تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے. وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے. دیکھو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں؟ تو یہ شیطان سمجھا رہا کہ پانی پیو؟ بولے نا بھائی، وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا، تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا. بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا. ہاں اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لو، اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ. اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے. کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے. تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہاں روزہ توڑ دو، روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھا لو. پھر فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے، بعض کہتے ہیں نہیں کرے. امام حنیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے. تو یہاں کھانا کیا بن گیا؟ حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے، کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا، صبح کی چائے چھوڑ دی، گٹکا بھی نہیں کھایا، صبح پان بھی نہیں کھایا، اتنی قربانیاں دے کے 12-1 بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آ گئی، اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں. اب وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا، میرے بچے کا ولیمہ ہے، آج ہی روزہ رکھنا تھا. تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ، حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں توڑو، کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو. یا تو چلو بالکل ہی غریبی میں معاف ہو رہا ہوتا، کہتے بعد میں کون قضا کرے گا یار، آج رکھ لیا. تو خواہشات، یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنی خواہشات اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اس میں اس کو خطرہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی. یہی وجہ ہوتی ہے نا مسلمان، ورنہ تو بھائی سارے چرسی روئنچی ہوتے. بھائی مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یار وہ فلاں کنٹری میں اتنے لوگ 99% لوگ ڈرگز لیتے ہیں. چرس کا انگلش میں ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام آیا ہے جس سے چرس پینے والا چرسی بھی نہیں کہلاتا اور معاشرے میں اس کی عزت ہو جاتی ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہ بھئی یہ یو کے سے آئے ہیں اور یہ ایک انگلش میں چیز میں نام بھول گیا وہ پیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ایسی خوبصورت چیز پی رہے ہیں. یہ انگلش میں نا بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام تھا. تو میں نے کہا وہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا، انہوں نے کہا چرس. تو میں نے کہا یہ بولو چرسی ہے بھائی. ان کو بولا تو نہیں میں نے، بے عزتی ہو جاتی، لیکن دل میں میرے خیال ہے ان کو سیدھا بولو بھائی یہ کیا ہے؟ چرسی ہے. مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا، اس کی انگلش پہ نہ جانا، ہے چرسی. اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا. تو اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشہ ہے نا،
تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں, ہر آدمی شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے, جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے بھائی, تو 2 دن کی زندگی کوفت سے کیا فائدہ؟ لائف کو انجوائے کرو. وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں تو صحت برباد ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی صحت بچا کے, مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا, تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو جو چرسیوں کی نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروئنچی کی 4 دن کی زندگی بغیر ہیروئنچیوں کی 4000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیروئن پی کے جو 4 دن میں جو مزہ آتا ہے, وہ تمہاری بغیر جو ہیروئن کی زندگی ہے وہ 60-70 سال میں کیا ہے یار, یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے, تو وہ جو چاہے کرے بھائی. مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے, جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے, علماء کی بھی ہوتی ہے, بزرگوں کی بھی ہوتی ہے, عام آدمی کی بھی ہوتی ہے, یہ تو انسان کی نیچر ہے بھائی. بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ کو. دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلدی, یار کتنا ٹائم رہ گیا, کیا خیال ہے؟ تو پتہ چلتا بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. تو بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے, اذان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب اذان ہوگی. تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے, لیکن ان خواہشات پہ مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ناجائز ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے, بھائی سزا ملے گی اس پر, دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو زنا سے بھی روکتی ہیں, شراب سے بھی روکتی ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی روکتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا, اس کے انجام کو دیکھ کے, تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا, یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, تبھی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہوں, میری بیگم بھی شراب پیتی ہو, میرے ابا بھی پیتے ہوں, میری اماں بھی پی, وہ کہے گا میں ہی پیوں, باقی میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ پیے. تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, اس کا انجام برا ہے, سے جگر خراب ہو جاتا ہے, اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا, اور قتل بھی ہو جاتے ہیں, سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے پی لو 1-2 دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے, تو علاج کے طور پر پی لو, یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا. بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا, اسٹریس میں آتے ہیں, کوئی بھاگ گئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کہیں جاب لیس ہو گئے, درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے, ٹینشن وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی, وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں, دماغ کیا ہو جائے گا ریلیکس, وہ ٹینشن بھول جائیں گے. تو یہ شیطان یہ کیا کرتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے, میک اپ اچھا ہے, اس کو زینت کہتے ہیں. بھائی زینت اوپر کی چیز ہے نا, خواتین جو بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں؟ جو بدصورت ہے وہ بدصورت ہی رہتی ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت, لیکن بدصورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا. دیکھنے میں بیوٹی پارلر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے. دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر جا رہے ہیں,
تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں کیسا لگے. تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے, حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو. کیونکہ اندر سے اچھا کرنا, اس کے لیے بادام کھانے پڑیں گے روزانہ 1 پاؤ, پستے کھانے پڑیں گے, اور پھر ایکسرسائز, جاگنگ. کہتے ہیں یار 6 سال میں جا کے پھر بھی یقین نہیں ہے کہ لگیں گے بھی نہیں لگیں. صحیح ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ وقتی طور پہ بادام میں وٹامن ای ہوتا ہے, تو ایسا کوئی ڈسٹمپر کر دو جو دیکھنے میں ای نظر آئے, دیکھنے میں لگے بھائی اسکن جو ہے وٹامن ای سے بھری ہوئی ہے. تو وہ وقتی طور پر کام چلایا, اس کے بعد پھر جو ہے شادی مادی ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ سے ویسے ہی پرانے جیسے تھے ویسے ہی نکل آئے. تو زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں اچھا. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے, یعنی برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا, لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. غور کرو گے تو نہیں لگے گا. دیکھو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اگر اس کی گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو پھر عقل فیصلہ کرتی ہے حقیقت میں بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن شیطان جب دیکھنے میں ایک چیز کو اچھی بنا دیتا ہے نا, تو شہوت پرست لوگ پھر زیادہ ڈیپ میں جا کے غور کرنے کا تکلف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے نا, بس نظر آ رہا ہے نا اچھا, تو حاصل کر لو اس کو. شراب جیسی بدبودار چیز کو بھی شیطان اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں یو ایس اے میں بہت زیادہ رہے ہیں, وہ ایک بات کہہ رہے تھے انہوں نے کہا, ایک ورک شاپ کروا رہے تھے وہ, اس میں انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا یہ جو شرابی لوگ فلموں میں نظر آتے ہیں نا, حقیقت میں ایسے بولو بھائی نہیں ہوتے. انہوں نے کہا میں یو ایس اے کی پولیس میں رہا ہوں, تو فلموں میں جو شرابی کا وہ دکھایا جاتا ہے نا, وہ تو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا. صحیح ہے نا. لیکن جو سچی مچی کے شرابی ہیں, ان کی جب پی کے نکلے ان کی کنڈیشن دیکھو تو انسان پناہ مانگتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے یہ.